بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد افضل البشر اجمعین والتابعین له بإحسان الى یوم الدین اللہم اجعلنا من هؤلاء الموفقین المحسنین المعافین المصلحین یا رب العالمین۔ حضرات خواتین معزز سامعین، آج ہمارا موضوع درس تفسیر ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو اس کی پیشگی اطلاع دی جا چکی ہے، یادش بخیر آپ لوگوں کو یقیناً یاد ہوگا، اور وہ کیا تھا؟ میثاق ربانی اور اس سے روگردانی، یعنی روگردانی کا کتنا بھیانک انجام ہے، یہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو یہ ہے آیت نمبر 83 سورۃ البقرہ۔ اب اس میں بنیادی طور پر 3 حصوں میں ہم اسے تقسیم کر کے آپ حضرات خواتین کے سامنے رکھیں گے۔ شروع میں مقدمہ تمہید، جس کو میں ایک پیش لفظ یا توطیہ بنا کر، فارورڈ بنا کر اس کا آغاز کروں گا آیت پڑھنے سے پہلے۔ پھر اس آیت کی تفسیر ہے اور آخر میں خاتمہ ہے۔ جہاں تک مقدمہ کا تعلق ہے میرے پیارو، میرے سامعین اور ناظرین اور مشاہدین، دیکھیے قرآن کریم میں جو کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ خالدہ کہلاتی ہے، تا قیامت باقی رہنے والا نبی آخر الزمان کا معجزہ ہے، جیسے آپ کی نبوت تا قیامت ہے، حالانکہ باقی انبیاء کے معجزے ان کی زندگیوں کے ساتھ ختم ہو گئے۔ تو اس قرآن کریم میں سب سے زیادہ مفصل اور بار بار جس قصے کو دہرایا گیا ہے وہ قصہ ہے بنی اسرائیل ہے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں موسیٰ و فرعون کا قصہ، جو قصہ بنی اسرائیل کے ضمن میں آتا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ تو آپ معتبر مورخین ہوں یا مفسرین، ان کو آپ دیکھیں گے کہ اللہ علیم و خبیر اور حکیم کو چونکہ یہ علم ہے، علم سابق، تقدیر پر بھی اللہ تعالیٰ کا علم سابق ہے کہ امت محمدیہ ان مسائل، ان مزالق، ان مراحل، ان متبات اور ان نشیب و فراز سے ضرور گزرے گی جس سے کون گزر چکے ہیں؟ بنو اسرائیل۔ لہٰذا جہاں انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے، جہاں انہوں نے کوتاہی اور تقصیر کر کے اپنے آپ کو ایمان کے بلند مقام سے اتار کر بے ایمانی کے ذلت کے غار میں دھکیلا ہے، اور ان جگہوں پر ٹھوکر کھانے سے جہاں سے دوسروں نے، پہلی امتوں نے کھائی ہے، امت محمدیہ بچے۔ لیکن صد افسوس کہ ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو اب مسلمان ہونے کے لیے، معزز ہونے کے لیے ضروری ہے قرآن کو پکڑا جائے، وہ بھی منمانے طور پر نہیں، جس طرح بہت سے لوگ منمانی تفسیر کرتے ہیں، منمانے احادیث کی تشریح کرتے ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کے ایتھورائز مفسر ہیں، پھر آپ کے بعد آپ کے صحابہ اور صحابہ کے جو تابعین تھے بے احسان، ان کی تفاسیر کی روشنی میں۔ تو اب آئیے اس مختصر سے مقدمے یا تمہید کے بعد ہم آیت نمبر 83 کو پڑھتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کی ترجمے کے بعد تفسیر کرتے ہیں۔ آخر میں خاتمہ کہ بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کر کے کہ اللہ کے میثاق سے انہوں نے روگردانی کی، جس کے نتیجے میں انہیں حیرانی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اے امت محمدیہ، تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے، جیسے کہ سورہ نساء کی آیات ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، لہذا تم روگردانی کرنے سے بچو، ورنہ سابقہ اہل کتاب بالخصوص امت مغضوب علیہم یہود کی طرح، تاکہ تمہیں اللہ کی مار کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ فَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ عَافَانَا اللَّهُ وَإِيَّاكُم مِّن كُلِّ سُوءٍ وَمَكْرُوهٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کریں اپنے سے پہلے بنو اسرائیل کے حالات و واقعات. اور یہ کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب ہم نے عہد و پیمان لیا بنی اسرائیل سے، وہ عہد و پیمان کیا تھا؟ بعین ہی یہ عہد و پیمان امت محمدیہ سے لیا گیا ہے، جیسے آپ سورہ نساء میں دیکھیں گے. کیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، صرف اللہ کی اکیلے کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. عبادت میں اصل حرمت ہے، صرف اللہ کی عبادت مشروع ہے، وہ بھی اس طریقے سے جس طریقے سے شریعت محمدی میں اجازت دی گئی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ پہلا سب سے بڑا حق بیان کیا جو اللہ کا بندوں پر ہے، اور پھر مخلوق کے حق کو اللہ تعالیٰ نے آگے اسی آیت میں بیان کیا. اور مخلوقات میں سے سب سے بڑا حق چونکہ ماں باپ کا ہے، والدین کا، کہا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. والدین کے بعد صلہ رحمی، چونکہ بہت بڑا فریضہ ہے ایک انسان کے اوپر، تو صلہ رحمی بھی، صلہ رحمی بھی. وَذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں. اور سوسائٹی کا ایک طبقہ بڑا بے بس ہوتا ہے جن کے چھوٹی عمر میں والدین وفات پا جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَالْيَتَامَى، چونکہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ، تو کہا کہ یتیموں کا خیال رکھیں، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کریں. اس کے بعد ہر دروازے سے بیچارے، ہر انویٹیشن سے یا ہر پروگرام سے مسکینوں کو یا تو دھتکار دیا جاتا ہے یا پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے. تو کہا کہ سوسائٹی کے مسکینوں کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، حسن سلوک کرنا، یہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے. پھر آگے کہا اللہ رب العالمین نے کہ عام لوگوں میں، پبلک میں، بنی نوع انسان میں تمہیں رہنے کے لیے معاملات، لین دین، خرید و فروخت، شادی بیاہ، دیگر طرح طرح کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. اور ایک انسانی معاشرے میں رہنے کے لیے نشست و برخاست دیگر لوگوں کے ساتھ ضروری ہے، کیونکہ رہبانیت اسلام میں حرام ہے. تو کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ہمیشہ اچھی بات لوگوں سے کرو. اب دیکھیے یہ اتنا جامع جملہ ہے کہ اگر گھنٹوں 3 قسطوں میں ایک گھنٹے کی 3 گھنٹوں تک تقریر کی جائے صرف اس لفظ پر کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کرو، اس میں سر فہرست امر بالمعروف آتا ہے، لین دین آتا ہے، اور اسی طریقے سے تلخ لہجے اور بد زبانی سے اور ترش روئی وغیرہ سے بچنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا. اسی ترتیب سے سب سے پہلے اپنے والدین ہیں، اس کے بعد اپنے قرابت دار ہیں، اس کے بعد دیگر رشتہ دار ہیں، اس کے بعد یتیم وغیرہ ہیں جن کے ساتھ رحم دلی شفقت کے ساتھ پیش آیا جائے. معاشرے کے مسکین ہیں، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا جائے. بیماروں کے ساتھ آپ جب بات کریں تو اس انداز سے کریں کہ ان کی بیماری کے لیے آپ کی باتیں باعث شفا ہوں، نہ کہ وہ باعث شقا اور مزید مصیبت کا سبب ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تم پر فرض ہے کہ لوگوں کے ساتھ جب بات کرو تو اچھے انداز سے کرو.
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ پھر مزید جو پہلا حق بیان کیا گیا تھا، اللہ نے پہلا حق بیان کیا کہ اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ اکیلے کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو عملی طور پر اس حق کو کیسے ادا کرنے کی تم سعی کرو کہ پابندی سے فرض نمازیں ادا کرو، قائم کرو۔ وآتوا الزکوٰۃ، پھر وہی حقوق العباد کا ساتھ ساتھ ذکر کیا، عملی طور پر کہ لوگوں کے ساتھ احسان کیسے آپ کریں گے کہ زکوٰۃ دی جائے۔ تو اب بنی اسرائیل کو اللہ نے ذلیل کیوں کیا؟ یہ سارے حکم واضح تھے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اتنا ہی عمل کرنا کافی تھا۔ یہاں اللہ نے اپنے حقوق بھی بیان کیے، بندوں کے حقوق، قرابت داروں کے بھی بیان کیے، اور عام سوسائٹی اور معاشرے کے حقوق بھی بیان کیے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبۃ الحاجہ ہے جو ہر جمعہ میں پڑھتے تھے، اس میں جو 3 آیتیں ہیں، پہلی آیت اللہ کے حقوق سے متعلق ہے، شریعت کے حقوق سے متعلق ہے، دین سے متعلق ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ دوسری سورہ نساء کے پہلی آیت ہر خطبے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اس کا تعلق قرابتداروں کے حقوق سے، جس میں سر فہرست والدین آتے ہیں، صلہ رحمی۔ تیسری آیت جو معاشرے کے عام معاملات سے جس کا تعلق ہے، سورہ نساء کی جو ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، یعنی ہر جمعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 آیات کو پڑھتے تھے۔ اگر انہی 3 آیات کو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مسنونہ یا خطبہ الحاجہ یا دعائے حاجت خطبہ نبوی میں مینشن کیا ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے، آپ کا جو بہت بڑی نشانی ہے آپ کے امام المرسلین خاتم النبیین ہونے کی۔ تو اب دیکھیں کہ بنو اسرائیل کو بتایا گیا کہ یہ کام کرنے کے ہیں اور بہت آسان ہے کہ آپ اپنی دنیا اور آخرت کی حسنات کا توشہ جو ہے نا اس طرح تیار کرو کہ ہمیشہ اس میں اضافہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی بد نصیبی، اتنی واضح ہدایات ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ ثم تولیتم الا قلیلا، تھوڑے ہی لوگ اس پر برقرار رہے۔ آج جو ہم مسلمانوں کا حال ہے، کتنے ہیں جو اس پر برقرار ہیں؟ ورنہ سب کے سب لوگوں نے روگردانی کی، توحید کو چھوڑ کر شرک کیا، احسان کو چھوڑ کر خذلان کیا، احسان کی ضد خذلان یعنی والدین کو کے ساتھ خذلان، ان کو چھوڑا، قرابت داروں کو چھوڑا، اور اسی طریقے سے انسانیت کے ساتھ جن اخلاق سے تمہیں رہنا چاہیے تھا ان کو تم نے ترک کیا۔ فرائض کی ادائیگی میں توحید کی نشانی، عملی طور پر سب سے بڑی نشانی نماز ہے، نمازوں کو تم نے ترک کیا یا ان کو ان کے اصول و ضوابط کے ساتھ قائم نہیں کیا، اور زکوٰۃ کو ہڑپ کر کے مسکینوں کے حق کو۔ تو لہذا ہر جگہ تم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ عملی طور پر توحید کی تحقیق کے لیے، توحید کے ثبوت کے لیے، اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو اہل توحید کے لیے جو اللہ کے انعامات ہیں ان کا حقدار بنانے کے لیے نماز کی پابندی کرنی تھی، تو انہوں نے نماز کو قائم نہیں کیا اور بلکہ نماز چھوڑ کر شرک کا ارتکاب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثم تولیتم، پھر تم نے اس میثاق ربانی سے روگردانی کی، الا قلیلا، بہت چھوٹے بہت کم تعداد میں لوگ تھے، تھوڑے تھے جو اس پر قائم رہے، تم میں سے بنی اسرائیل، وانتم معرضون، اور تم اب پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے روگردانی کر رہے ہو، اور دعویٰ یہ کرتے ہو کہ کچھ ہی دن ہم جہنم کی آگ میں رہیں گے، اس کے بعد گویا کہ ننھیال کا گھر ہے، اور اس کے بعد تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ تمہیں اس کے بعد جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ ایسی لیس بامانیکم ولا بامانی اہل کتاب، تمناؤں سے جنت نہیں ملتی، جنت اعتقاد کے ساتھ پھر صالح اعمال کے ذریعے ملتی ہے، دنیا میں بھی دنیاوی جنت بھی اور اخروی جنت بھی۔ تو اب اس مختصر سی تفسیر اور معنی ترجمے کے بعد آئیے ہم اختصاراً آپ کے سامنے تفسیر رکھتے ہیں، جیسے حافظ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، اور تلخیص کی ہے حافظ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے عمدۃ التفاسیر میں۔ تو
خلاصہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے تفسیر کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہاں پر یاد دلا رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ وہ کون سے اوامر سے حکم تھے جو اللہ نے انہیں کرنے کے لیے دیے تھے، اور ان پر ان سے میثاق ربانی عہد لیا تھا، ایگریمنٹ کیا تھا، اور یہ کہ اس عہد کی اللہ سے سچا تو کوئی نہیں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اس عہد کی خلاف ورزی اے اللہ کے بندو، اے بنو اسرائیل یہودیو تم نے کی، تو کیا ہوا؟ تمام کی، اور قصداً عمدن، یہ نہیں کہ بھول کر لا علمی میں جہالت میں وغیرہ، بلکہ قصداً اور عمدن تم نے جانتے پہچانتے ہوئے اللہ کے وعدے کو تاکہ نسیان میں رکھ دیا اور اسے پس پش ڈال دیا، اور یاد انہیں سب کو یاد تھا، تورات میں سب کو موجود تھا، اس میں تحریف کی، اس میں منمانی کی۔ فَأَمَرَهُمْ تَعَالَىٰ أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تو اللہ کے وہ اوامر کے تھے جن میں سے موٹے موٹے اللہ تعالیٰ کے احکام یہ تھے کہ اللہ اکیلے کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور یہ حکم صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوقات کو دیا گیا، چونکہ یہاں پر جب یہ صورت نازل ہوئی ہے بقرہ، تو یہود کے ساتھ مسائل مدینے میں چل رہے تھے جو جانتے بوجھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر تھے، تو اکثریت ان میں سے، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ تمہیں یہ حکم دیا گیا، امام ابن کثیر کہتے ہیں بلکہ ساری مخلوق کو حکم دیا گیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو تمام اپنی کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کا فرمان وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، یعنی فَاعْبُدُونِ، اور جب بھی آپ سے پہلے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی اور رسول ہم نے مبعوث کیا ہے، اس کی طرف میں نے وحی کی کہ صرف میں ہی معبود برحق اور مستحق کے عبادت الہ ہوں اور محبوب ہوں، لہذا تم صرف میری عبادت کرو۔ جتنی عبادت کی قسمیں ہیں، دعا اور التجا، اسی طرح حاجت روائی ہو یا مشکل کشائی ہو، نظر نیاز ہو، رکوع اور سجود ہو، اور غیبی امید ہو، غیبی خوف ہو، الغرض ہے کہ ظاہری باطنی عبادت، مالی بدنی عبادت، ساری کی ساری عبادت بندوں پر صرف اللہ کا حق ہے بلا شرکت غیر۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یقیناً ہم نے ہر بستی میں، ہر طبقے میں رسول بھیجے جنہوں نے یہ آ کر پیغام دیا اللہ کا اپنی امتوں کو کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، یعنی شرک سے بچو۔ طاغوت وہ معبودان باطلہ جن کی اللہ کے سوا پرستش عبادت کی جائے یا اللہ کی عبادت میں ان کو شریک کیا جائے اور وہ اس پر راضی بھی ہوں، لہذا جن انبیاء کی، صالحین کی اور ملائکہ کی بات کی جاتی ہے تو وہ اس میں داخل نہیں ہوتے۔ اور یہ جو ہے اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یہ سب سے اعلیٰ حق ہے، عظیم حق ہے، وهو حق اللہ تعالی ان يعبد وحدہ ولا شریک لہ، کہ اللہ کا صرف حق ہے کہ اس اکیلے کی عبادت و پرستش ہو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کی جائے اللہ تعالیٰ کی کسی بھی قسم کی عبادت میں۔ اس کے بعد مخلوقات کے حق کو ذکر کیا گیا، اور ان میں سے سب سے اہم اولین جو مخلوقات میں سے حق ہے وہ والدین کا حق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کے حق کو اپنے حق کے بیان کرنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے منشن کیا قرآن میں، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، شدید دم کی، اے میرے بندے تو میرا شکر گزار بن اور اپنے ماں باپ کا شکر گزار بن، اور نہ شکری کی تو الی المصیر، کہیں بھاگ نہیں سکتے، انجام تیرا میرے پاس ہے، تمہیں چاروں نہ چار میرے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اور آگے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدْ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرا رب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اس رب کے سوا تو کسی کی عبادت نہ کر، تم صرف اس اکیلے کی عبادت کر، رہا مسئلہ والدین کا تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کر، یہاں تک کہ آگے اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں کہا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ،
والمسکین وابن السبیل وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اور قرابت داروں کو ان کا حق دیں، اور اسی طریقے سے مسکینوں کا ان کا حق یعنی زکوٰۃ، وابن السبیل اسی طرح مسافروں کا ان کا حق زکوٰۃ۔ صحیحین میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قلت یا رسول اللہ ای العمل افضل، میں نے دریافت کیا ہے اللہ کے نبی افضل ترین عمل کون سا ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتہا، نماز اپنے صحیح وقت پر ادا کی جائے۔ قلت ثم ای، یہ سب کے لیے، عورتوں مردوں سب کے لیے، الا یہ کہ خواتین پر جماعت فرض نہیں۔ میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول نماز بر وقت ہم ادا کر لیں، کیونکہ ابن مسعودی کی روایت ہے کہ نماز کو عہد نبوی میں اگر عمدن کوئی چھوڑتا تو اس کو ہم کفر سمجھتے۔ قال بر الوالدین، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک، نیکی کرنا ماں باپ کے ساتھ۔ قلت ثم ایون، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد تیسرے نمبر پر کون سا اہم حق ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد یعنی اعلاء کلمت الحق کے لیے، اللہ کی دین کو اللہ کی مخلوقات کے اوپر اللہ کی زمین میں نافذ کرنے کے لیے۔ اس لیے صحیح حدیث میں ہے کہ ان رجلا قال یا رسول اللہ من ابرو، اے اللہ کے رسول کس کے ساتھ میں حسن سلوک کروں، نیکی کروں؟ قال امو، قال ثم من، قال امو، قال ثم من، قال اباک، ثم ادناک، ثم ادناک۔ یہ ہے پوری حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ کون میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار ہے؟ کہا تمہاری ماں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے کہا پھر کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ 3 دفعہ۔ اس میں یہ ہے کہ جب تیسری دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے کہا، ہو سکتا ہے 2 مختلف شخص ہوں، تو قال اباک، تیرا باپ، ثم ادناک، ثم ادناک، پھر ماں باپ کے بعد جو جتنا قریب ہو، اولاد آپ کی، بھائی بہن وغیرہ ہیں، پھر جو اس طریقے سے جو آپ کے ورثاء ہیں ان سے جس قدر جو قریبی رشتہ دار ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا والیتامی، یتیم وہ چھوٹے بچے ہیں جن کا ماں باپ میں سے کوئی ان کے لیے کمانے والا نہ ہو، اور مسکین والذین لا یجدون ما ينفقون علی انفسہم واہلیہم، جن کے پاس اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے، عیال کے لیے خرچہ نفقہ نہ ہو، وہ مسکین ہوتے ہیں۔ اور اس موضوع کو آئندہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے سورہ نساء کی آیت میں، جہاں اللہ رب العالمین نے صریحاً کہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آخر تک آیت کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ حقیقتاً آیت کیا ہے؟ تفسیر لا الہ الا اللہ کی۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اللہ کا فرمان وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اس آیت میں، آیت نمبر 83 میں اکلموہم طیباً، قولوا للناس حسنا، جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا کہ لوگوں سے اچھی بات کرو، اچھے انداز سے کرو، اچھے اسلوب سے کرو، پیار سے بات کرو، تو یعنی اکلموہم طیباً، بہت بہتر پیارے انداز سے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرو، وَلَيِّنُوا لَهُمْ جَانِبًا، اور ان کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ۔ اور اسی میں داخل ہے سر فہرست، سب سے پہلے کہ جب ہم کسی کو امر بالمعروف کریں، نصیحت کریں، واعظ کریں، تقریر کریں، ڈانٹ ڈپ کر گالی گلوچ نہیں، جیسے آج کل بر صغیر میں رائج ہے، ممبروں پر چڑھ کر ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ ناس کہا گیا، ناس میں کافر مسلم سب داخل ہیں۔ چاہے جائے کہ آپ سے کسی کو تھوڑا سا اختلاف اور اس اختلاف کو آپ مخالفت کا رنگ دیں، وہ بھی فقہی اختلاف پر لڑائی جھگڑا، یہ جہالت کی نشانی ہے۔ تو الغرض وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس میں سر فہرست آتا ہے امر بالمعروف، اچھائیوں کی تلقین کرنا، واعظ و نصیحت کرنا، والنہی عن المنکر، اور برائیوں سے آپ منع بھی کریں تو بالمعروف، یعنی اچھے پیرائے، اچھے اسلوب کے ساتھ۔ جیسے حضرت حسن بصری تابعین میں سے جلیل القدر ہیں، صحابہ کے بعد سب سے بڑا علماء تابعین میں ان کا مقام آتا ہے، اور ان سے پہلے یعنی با اختلاف اہل علم سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا۔ تو حسن کہتے ہیں کہ فالحسن من القول، اچھی بات کا مطلب یہ ہے کہ یأمر بالمعروف وینہی عن المنکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں، جو اہل علم طلاب علم کا کام ہے، دعات اور داعیات کا کام ہے، تو کیسے کریں؟ وَيَحْلُمُوا وَيَحْفُوا، حلم سے کام لے۔ حسن بصری کا واقعہ ہے، یا بعد میں سلف صالحین میں سے کسی کے علماء کا غالباً کہا جاتا ہے حسن بصری کا۔ تو قصہ مختصر یہ کہ کسی ڈیبٹ کرنے والے
باہمی بحث مباحثہ کرنے والے نے تھوک دیا تو انہوں نے جیب سے رومال نکال کر اس تھوک کو پوچھا، کہا بھائی اتفاق علماء یا فقہا یہ جو ہے نجس نہیں ہے، پاک ہے، یعنی اس سے میری نماز پر اثر نہیں پڑے گا، آگے چلیں کیا تم نے کہا تھا۔ تو الغرض امر بالمعروف نہی عن المنکر میں حلم اور بردباری کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، صبر اور تحمل کی، برداشت کرنے کی، یعفو، کسی سے کچھ غلطی کوتاہی ہو جائے تو اس کو درگزر کیا جائے، ویصفا، نظر انداز کیا جائے، اور لوگوں سے اچھے انداز سے پیش آئے، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قول حسن وہو کل خلق حسن رضیہ اللہ، وہ تمام وہ اچھے اخلاق ہیں جو اللہ کو پسند ہوں۔ امام احمد ابو ذر سے روایت کرتے ہیں، ابو ذر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہو قال لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو اے اللہ کے بندو معمولی نہ سمجھو، وَإِن لَمْ تَجِدْ فَأَلْقِ أَخَاكَ بِوَجْهٍ مُنْطَلِقٍ، اگر تمہیں کوئی نیکی کرنے کے لیے نہیں مل رہی ہے، کوئی نیک کام کرنے کا تمہیں موقع نہیں مل رہا ہے، تو اپنے بھائیوں سے حشاش و بشاش چہرے سے ملاقات کرو، مسکرات کے ساتھ ملاقات کرو، اور بالکل اس طرح خشک چہرے یا اس طرح منہ کو بسور کا ملاقات نہ کرو کہ آدمی ایک دفعہ دیکھے دوسری دفعہ سامنے آنا ہی نہیں چاہے اور راستہ بدل کر نکل جائے۔ قال فَأَلْقِ أَخَاكَ بِوَجْهٍ مُنْطَلِقٍ، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، ترمذی نے، اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔ یہاں پر اسی مناسبت سے ہم ایک بات اور عرض کر دیتے ہیں، لوگوں کو امر بالمعروف کرنا کہ لوگوں کے ساتھ اچھائی، یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئیں، جب اس سے پہلے ساتھ ساتھ احسان کا اللہ تعالی نے حکم دیا فعلی طور پر، عملی طور پر، تو لہذا احسان کے جو دونوں طرف ہیں، دونوں سائیڈ ہیں، یعنی احسان فعلی کہ بیہیویئر کے ساتھ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، قولی یعنی جب بات کریں، یعنی حال و مقال دونوں۔ اسی لیے دعوت کے آداب میں سے یہ ہے کہ الدعوت الی اللہ سبحانہ وتعالی، وہ کسی بھی چیز میں ہم اور آپ دیں، اخلاق میں دیں، معاملات میں دیں، لین دین میں دیں، بالحال قبل المقال، آپ کے حالت، آپ کے عمل کے ذریعے لوگوں کو دعوت اسلام کی، اسلامی اخلاق اور آداب کی پہلے ہونی چاہیے آپ کے مقال، آپ کی بات اور زبان سے، کیونکہ لوگ عمل سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یعنی الدعوت بالحال قبل المقال۔ اور پھر اللہ کے اس فرمان کے بھی سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کہنا، اس کا مطلب پہلے ہم تفسیر میں بیان کر چکے ہیں کسی موقع پر، کہ آپ خود بھی عمل کریں، لوگوں کو دعوت دینا نہ چھوڑیں کسی بھی حال میں، لیکن خود بھی اپنے عملی طور پر آپ اس دعوت کے قالب میں ڈالیں، اس شریعت کے قالب میں ڈالیں جس کے آپ ایمبیسڈر بنے ہوئے ہیں، سفیر بنے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دونوں طرح کا احسان ذکر کیا، احسان بالمقال یعنی آپ اپنا انداز بیان اور گفتگو وہ بہت ہی پیارا، پرکشش، میگنیٹک رکھیں، جس میں مغناطیسیت ہو، متاثر کن ہو، اور لوگ چاہیں کہ آپ کی بات سنیں، آپ کے قریب ہوں، آپ سے نہ بھاگیں۔ اور مزید اس کی تفسیر آپ جاننا چاہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں اس آیت کو پڑھیے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ سخت زبان ہوتے اور سنگ دل ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد بھی نہ آتے، آپ کو چھوڑ کر چھٹ جاتے، ادھر ادھر بھاگ جاتے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اس سے پہلے اللہ نے کہا تو اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے آپ بہت بڑے ریشم کی طرح نرم ہیں اپنے صحابہ مسلمانوں کے لیے۔ تو یہاں پر احسان دونوں طرح، احسان یعنی جس کا تعلق اقوال سے اس کا حکم دیا گیا، اور اس احسان کا بھی حکم دیا گیا جس کا تعلق افعال اور لین دین وغیرہ سے ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے تاکید کی اپنی عبادت کی اور لوگوں کے ساتھ احسان کی، ان میں خصوصاً تعین کے ساتھ کیا ہے، یعنی اللہ کی عبادت میں سے نماز، چونکہ یہی حقیقتاً شہادتین کا عملی اظہار ہے، اور زکوٰۃ
تو کہا کہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور اس بات کی خبر دی کہ انہم تولوا عن ذلک کلہ، یعنی بنو اسرائیل نے روگردانی کی، اسے چھوڑ دیا، پس پشت ڈالا، اعراض کیا، اللہ کے میثاق سے روگردانی کی عمدن، علم کے بعد، تو لہذا اللہ رب العالمین نے انہیں ذلیل و رسوا کیا اور مغضوب علیہم قرار دیا، اور قیامت تک ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے روگردانی کی بد دعا ہے اہل ایمان کی ہر نماز میں، الا قلیلا منہم، بہت کم ہی لوگ موحد بھی رہے اور معاملات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ شریعت کے اخلاق پر قائم رہے، تو ان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا ہے، ومن عمل صالحا من ذکر وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حیات طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون، تو اللہ نے گارنٹی دی کہ دنیا بھی ان کی بہتر اور آخرت بھی ایسے لوگوں کی بہتر۔ اور اللہ رب العالمین نے اس امت کو، امت محمدیہ کو، بالکل یہی حکم دیا ہے جو بنو اسرائیل کو دیا، اور یہاں پر تنبیہ کی کہ اگر تم بھی ان کی طرح اعراض کرو گے تو تم بھی ویسے ذلیل ہو جاؤ گے جیسے مغضوب علیہم ذلیل ہوئے۔ تو اب مجھے دو روح میں علم ہونے کے باوجود بھی عمل کا جو حال ہے وہ مغضوب علیہم سے بہت زیادہ قریب ہیں، اور جو عمل کرتے ہیں تو وہ بلا علم کے بہت زہد، تصوف یا صوفیہ وغیرہ جو ضالین کے زیادہ قریب ہیں، فلیعوذ باللہ۔ تو جبکہ ہر نماز میں ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم ان دونوں طبقوں سے اپنے آپ کو بچا کر کیا بنائیں، الصراط المستقیم، جس کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ وہ صراط المستقیم کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّكَ لَتَدْعُو إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قولی بھی اور فعلی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں متبع رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنائے، بالاحسان قولاً اور فعلاً، اقوال اور افعال سب میں۔ تو اس امت کو بھی ایسا ہی حکم دیا جیسا کہ بنو اسرائیل کو پہلے دیا گیا، یہ ہے سورہ نساء میں۔ دیکھیے اللہ کا فرمان، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ ذِي الْجُنُبِ، یہاں قرابت دار ہمسایہ کا ذکر کیا گیا، دور کے ہمسایہ کا ذکر کیا گیا، وَالصَّابِ فِي الْجَنبِ، قریبی دوست کا ذکر کیا گیا، وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافروں کا ذکر کیا گیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اپنے غلاموں، آپ کے ملازم جو ہیں، دست نگر ہیں آپ کے، جن کو اللہ نے آپ کے لیے مسخر کر رکھا ہے، آپ کے محتاج ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کا معاوضہ اجرت صحیح وقت پر دیں۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ ہرگز ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو متکبر ہوں اور جن کے اندر فخر و نخوت ہو، جبکہ وہ نطفہ آب اور یعنی کلے یا گارے کی ایک پیڑ یا مٹھی سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ امت کافی حد تک قائم رہی، اسی لیے خیر القرون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 3 صدیوں تک ہیں تقریباً، جبکہ دیگر امتیں اتنی شریعت پر قائم نہ رہ سکیں۔ لیکن موجودہ دور میں، یہ امام ابن کثیر نے 7ویں صدی ہجری میں لکھا، لیکن موجودہ دور میں جو امت کا حال ہے، اگر اس میں سے مجھے اور آپ کو یا ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو اس میں ہمارا کمال نہیں، یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے، رحمت ہے، تو ہمیں ناشکری سے بچنا چاہیے۔ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت دین ہے، اگر ہم شکر گزاری کریں گے تو اس نعمت میں مزید اللہ برکت دے گا۔ کہیں تھوڑی سی ہم نے ناشکری قولاً فعلاً کی، اللہ کی اس عظیم نعمت دین، اور دین پر جس کو بھی اللہ نے عمل کی توفیق دی ہے، فرائض کی ادائیگی کی، محرمات سے بچنے کی تھوڑی ناقدری کی، تو کہیں اس نعمت کو اللہ تعالیٰ چھین نہ لے، اور اس نعمت جیسی دولت اور دوسری کوئی اور نعمت نہیں ہے ایمان اور عمل صالح جیسی۔ وللہ الحمد والمنہ، والحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔